السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 23 کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم الطریقۃ العصریہ کا 23واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثالث والعشرون۔ اس سبق میں فعل مضارع اور مذکر اور مفرد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ آگے انا اخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ آگے ہے انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں۔ انا جو ہے وہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور ویسے بھی یہاں سے جو افتح اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ میں کتاب کھولتا ہوں۔ پھر انا جو ہے اس سے بالکل بھی واضح ہو گیا۔ انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ ماذا افعل، اب یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے۔ ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں۔ انت تأخذ الکتاب، تو کتاب پکڑتا ہے۔ آگے پھر سوال کیا جا رہا ہے، ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں۔ انت تفتح الکتاب، تو کتاب کھولتا ہے۔ پھر سوال کیا جا رہا ہے، ماذا افعل، ماذا کیا کرتا ہوں۔ افعل میں ماذا افعل کا ہے فعل اس میں سے افعل کرنا، میں کیا۔ ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں۔ انت تقرأ الکتاب، تو کتاب پڑھتا ہے۔ خالد یأخذ الکتاب، خالد کتاب پکڑتا ہے۔ ہوا یفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے۔ ہوا یقرأ الکتاب، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے جب مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے نا، اس میں تا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ نا تو کتاب کھولتا ہے، انت تفتح الکتاب، تو یہاں پہ جو تا کا استعمال اس لیے ہوا کیونکہ ہم مخاطب کی جو ہے ضمیر اس لیے استعمال کر رہے ہیں ادھر۔ تو جہاں پر غائب کی بات ہوگی نا، تو جو وہ صیغہ آئے گا نا، اس میں یا کا استعمال کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ ہے نا خالد یأخذ الکتاب، خالد کتاب پکڑتا ہے، اس کا مطلب خالد جو ہے موجود نہیں ہے، غائب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس لیے پھر جو ہے نا یا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قاعدہ بھی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جس فعل کا تعلق زمانہ حال یا مستقبل سے ہو، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع میں واحد متکلم کی علامت جو ہے وہ حمزہ سے ہوتی ہے، جیسے اذهب، اور مخاطب کی تا سے ہوتی ہے، جیسے تذهب، اور غائب کی یا سے ہوتی ہے، جیسے یذهب۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اسی جو ایک قاعدہ ہے اسی کو لے کر چلنا ہے فعل مضارع میں، کہ واحد متکلم کی علامت حمزہ ہے، اذهب جیسے مخاطب کی تا ہے، تذهب جیسے، اور غائب کی یا جیسے یذهب۔ آگے پھر یہاں پہ ہوا یفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے۔ ہوا وہ یقرأ پڑھتا ہے، الکتاب کتاب، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ من یأخذ الکتاب، یہاں پر ایک سوال کیا جا رہا ہے، کتاب کون پکڑتا ہے۔ خالد یأخذ الکتاب، خالد کتاب پکڑتا ہے۔ من کون، یفتح کھولتا ہے، الکتاب کتاب کو، کتاب کون کھولتا ہے۔ خالد یفتح الکتاب، خالد کتاب کھولتا ہے۔ من یقرأ الکتاب، کتاب کون پڑھتا ہے۔ خالد یقرأ الکتاب، خالد کتاب پڑھتا ہے۔ سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھولتا ہے۔ نعیم یأخذ القلم، نعیم جو ہے وہ قلم پکڑتا ہے۔ جمیل یقرأ الرسالۃ، جمیل جو ہے وہ خط پڑھتا ہے۔ اب آگے من کون، یفتح الباب، دروازہ کون کھولتا ہے۔ سعید یفتح الباب۔ آگے من یأخذ القلم، قلم کون پکڑتا ہے۔ دیکھیں پہلے ایک سمپل سینٹنس بتایا جا رہا ہے کہ سعید یفتح الباب، نعیم یأخذ القلم، پھر اسی میں سے جو ہے نا سوال بنایا جا رہا ہے کہ من یفتح الباب، من یأخذ القلم، اسی سے بس من لگایا گیا، یأخذ قلم، ٹھیک ہے، تو سوال بن گیا۔ سعید کو ہٹا کے من لگا دیا، من یفتح الباب، تو وہ بن گیا جی سوال، جواب آ جائے گا صحیح، سعید یفتح الباب، تو یہ جواب بن جائے گا۔ آسان ہے اس لحاظ سے۔ آگے من یقرأ الرسالۃ، خط کون پڑھتا ہے۔ جمیل یقرأ الرسالۃ، جمیل خط پڑھتا ہے۔ آگے خذ الکتاب یا نعیم، اے نعیم کتاب پکڑ۔ اخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ افتح الکتاب، کتاب کھول، اب یہاں پہ جو ہے نا حکم دیا جائے، افتح الکتاب، کتاب کھول۔ افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں۔ آگے اقرأ الکتاب، کتاب پڑھ۔ اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ پھر آگے افتح الباب یا سعید، افتح کھول، الباب دروازہ، یا اے سعید، سعید، اے سعید دروازہ کھول۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اغلق الباب، دروازہ بند کر۔ اغلق الباب، میں دروازہ بند کرتا ہوں۔
یہاں پہ نا ایک جو ہے یہاں پہ ایک سینٹینس جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو مخاطب کر کے اسے حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے امر کا ہے اور ایک ہے واحد متکلم، یعنی کہ وہ جو بات کر رہا ہے، متکلم کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، بات کرنے والا خود جیسے جواب دے گا وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ محمود یفتح الشباک، محمود کھڑکی کھولتا ہے، وَیَغْلِقُ الْبَابَ اور دروازہ بند کرتا ہے، وَیَقْرَأُ الْقُرْآنَ اور قرآن پڑھتا ہے۔ آگے تمرین ہے ترجمہ بالعربیہ، میں جاتا ہوں، انا اذهب۔ ویسے اگر اس کا اذهب ہی ہو نا اکیلا تو واضح ہو جائے گا کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا 14واں صیغہ ہے متکلم کا، لیکن انا اذهب میں جاتا ہوں۔ میں کاپی کھولتا ہوں، افتح الکراسۃ، خالد جاتا ہے، خالد یذهب، سلیم تم جاؤ، یا سلیم اذهب اور بیٹھ جاؤ، واجلس میں کہتا ہوں، اقول پھر تم کتاب پڑھتے ہو، تقرأ الکتاب۔ آگے ہے شاہد آتا ہے، شاہد یاتی، شاہد تم دروازہ کھولو، یا شاہد افتح الباب اور کتاب پڑھو، واقرأ الکتاب۔ آگے ہے ترجمہ کرنا ہے اس کا، محمود یذهب الی المدرسۃ، محمود مدرسے جاتا ہے، اردو میں ترجمہ کرنا ہے، عربی دی ہوئی ہے۔ حامد یفتح الشباک، حامد کھڑکی کھولتا ہے، انا اقرأ الکراسۃ، میں کاپی پڑھتا ہوں، انت تو تقرأ الکتاب، تو خط پڑھتا ہے، اغلق الباب یا سعید، اے سعید دروازہ بند کر۔ یہاں پر جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے سعید کو کہ دروازہ بند کر، امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اغلق الباب یا سعید۔ اور آگے ہے وَافتح الشباک اور کھڑکی کھول، تعال یا حامد، اے حامد آ، اجلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ، خذ القلم، خذ کہتے ہیں نا، اخذ کہتے ہیں میں لیتا ہوں یا پکڑتا ہوں، خذ کہتے ہیں لے لو یا پکڑ لو، تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، خذ القلم قلم لو، والورق اور کاغذ، کاغذ اور قلم پکڑ، واکتب الخطاب اور خط لکھ۔ اب یہاں پہ ایک ترکیب بھی بتائی جا رہی ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور لاسٹ میں ہے الفاظ معنی، ماذا افعل میں کیا کرتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اقرأ پڑھو، اغلق میں بند کرتا ہوں، اقول میں کہتا ہوں، اذهب جاؤ، خطاب و خط، افتح میں کھولتا ہوں، خذ لے لو پکڑ لو، افتح کھولو، اغلق بند کرو، اذهب میں جاتا ہوں، یاتی آتا ہے، اجلس بیٹھ جاؤ، اکتب لکھو، اور اخذ میں لیتا ہوں یا پکڑتا ہوں۔ تو فعل مضارع جو ہے آج اپنے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اس کے واحد متکلم کی جو علامت ہے فعل مضارع میں، واحد متکلم کے صیغے کی، اس میں حمزہ آتا ہے جیسے اذهب، اور مخاطب میں تا آئے گا جیسے تذهب تو جاتا ہے، اور غائب میں یذهب، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے لیے پھر یہ آسانی ہو جائے گی، آپ کو صیغے جو ہیں وہ یاد کرنے میں مشکل نہیں آئے گی۔ اور کسی پوائنٹ پہ اگر سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا، تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔